بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ عام دور نہیں ہے۔ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک فتنہ ایک نئی آزمائش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت سخت ہے۔ صرف ہمارے ملک عزیز میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ یہ وہی دور ہے جس کی پیشین گوئی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ قیامت کے قریب ہونے پر فتنوں کا بازار گرم ہوگا۔ ہر نیا فتنہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا اور ایک نئی آزمائش لے کر آئے گا۔ آج ہم قرب قیامت کی ساری نشانی کی تو نہیں لیکن اس ایک نشانی کے بارے میں ضرور بات کریں گے جس کے فتنے سے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگنے کو کہا ہے، جو کہ قیامت کے آخری نشانیوں میں سے ہوگا۔ آج ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے دکھتے ہیں اور کب ظاہر ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کو انگلش میں گوگ مگوگ کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن کے علاوہ مقدس کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس بارے میں آج آپ کو ساری ملاقات فراہم کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں اب تک کل 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 غیر مسلم اور 2 مسلمان تھے۔ غیر مسلم حکمرانوں میں نمرود اور بخت نصر، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تھے جنہوں نے ایک وقت میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ حکومت کی۔ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ذوالقرنین کوئی نبی تو نہیں تھے، البتہ ایک نیک انسان تھے۔ حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورہ کہف میں ملتا ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے 3 بڑے سفروں کا ذکر بیان ہوا ہے۔ یہاں ہم آپ کو حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا حال بتائیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان ہوا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین کی ملاقات ایک عجیب قوم سے ہوئی تھی جس کو ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی قوم کی قیامت سے پہلے ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تیسرے سفر کی شروعات کی تو وہ نارتھ کی طرف گئے اور 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچے تو وہاں پر جو آبادی تھی وہ عجیب و غریب زبان کہتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے اشاروں میں بات چیت کی اور یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی اور ان سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی تعداد کا ذکر حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جن اور انسان کے کل 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی 1 حصہ انسان ہے۔ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان میں مرد عورتیں دونوں ہوتے ہیں۔ ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طویل، دوسرا طریس اور تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، یعنی ان کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے، یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ لوگ ڈینجرس فائٹر ہیں، خوخار اور وحشی جو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، اور بہار کے موسم یعنی اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام سبزیاں کھیتیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، ہر چھوٹا بڑا کیڑا، ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے وہاں پر لوگوں نے فریاد کی آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے ہم سے کچھ مال بھی لے لیں، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر تم لوگ اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے پھر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہری بنیاد کھدوائی، اس کو اتنی زیادہ
گڑھا کھودا کہ اس میں سے پانی نکل آیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پنگھلائے ہوئے گارے کے تانبے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور پھر اس میں آگ لگوا دی. یعنی کہ اس طرح کی ایک بہت بڑی اونچی دیوار بنائی گئی جو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں تھی اور اسے پہاڑ کی بلندی تک اونچا کر دیا. اس کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ یہ ایک نہایت مضبوط دیوار تھی جیسے ہم آج کنکریٹ کی دیوار دیکھتے ہیں، لیکن یہ پنگھلے ہوئے تانبے سے بنی اس سے بھی مضبوط دیوار تھی. اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف تھے اور مظلوم قوم دیوار کے اس طرف تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تب سے یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور شام تک اس کو توڑنے کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب باقی کل توڑیں گے تو وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگلے دن اللہ کی شان یہ دیوار دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اتنی ہی مضبوط بھی ہو جاتی ہے. اور پھر دوبارہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگلے دن جب دیوار ٹوٹنے کو قریب ہوتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ چلو اب باقی کل توڑیں گے اور پھر اگلے دن اتنی ہی مضبوطی سے وہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ایسا اب تک ہوتا ہی چلا آ رہا ہے، لیکن جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو اللہ کی رضا سے انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل اس دیوار کو توڑ لیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں پر ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج کا عروج ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئے. یاجوج ماجوج کے ظہور سے پہلے دنیا بہت سی چیزوں سے محروم رہ جائے گی جو یاجوج ماجوج کے آنے کی نشانیاں ہیں. دنیا میں بہت عجیب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ 5 نہروں کو اللہ نے جنت سے جاری فرمایا. 1 جہول، نمبر 2 سیہول، نمبر 3 تزلا، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین کے اندر جاری فرما دیا جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں. اور جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے. ناظرین گرامی، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علم بھی سارا اٹھا لیا جائے گا، نمبر 4 حجر اسود، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ 5 نہروں کا جو ہم نے ذکر کیا، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی. 6 چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم رہ جائیں گے. کیسا خوفناک دور ہوگا جب یاجوج ماجوج کا ظہور نزدیک ہوگا. یاجوج ماجوج کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ دکھتے کیسے ہیں؟ حدیث پاک میں یاجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے موٹے بالوں والے ہوں گے. یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد اس دنیا میں سے ایک عجیب و غریب فساد پیدا ہو جائے گا. ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا. یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحرائے تبریہ سے گزرے گا جو ایک سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، لیکن ان کا پہلا گروہ اس کا پانی پی کر اس کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ اس کو سکھا دے گا کہ جب ان کا دوسرا گروہ وہاں جائے گا تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں.
پہلا لشکر اتنا بڑا ہوگا کہ سارا پانی پی جائے گا، یہ لوگ پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، جب یہ دنیا میں قتل و غارت کر چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو ختم کریں۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، لیکن وہ تیر واپس لوٹ کر جب زمین کی طرف آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تو کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک طرح کا کیڑا پیدا کر دیں گے اور وہ سب فوراً مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے اور چاروں طرف بدبو ہی بدبو ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کیونکہ یاجوج ماجوج کو دفنانے کے لیے زمین باقی نہ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جیسی ہوگی، یہ پرندے ان کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا اور پھر اللہ پاک بارش کریں گے جس سے ساری بدبو ختم ہو جائے گی۔ یہ تو وہ سزا ہے جو ان کو دنیا میں ملے گی اور ان کی آخرت کی سزا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آخرت کی سزا تو اللہ ہی بہت بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے زمین پر بہت فساد کیا، دوسرا یہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگیل دے، یعنی ہر طرف امن و سکون اور برکت ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ زمین پر فساد پھیلانے اور قتل و غارت گری کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ ظالموں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کا انجام ہلاکت ہی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔